کا سباب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کی حدیثیں پڑھی ہیں، ایک حدیث طبرانی اور دارقطنی کی ہے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرہ، اے لوگوں پابندی سے حج عمرہ کیا کرو، ادیم الحج والعمرہ، پابندی سے حج عمرہ کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، یہ دونوں جو ہے یہ حج عمرہ جو ہے فقر کو اور گناہوں کو جو ہے مٹاتا ہے۔ کہا یہ حج کی عمرہ کی خوبی ہے، اس کی وشیشتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ جو کوئی حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو، اس کے فقر کو، اس کی لاچاری کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ یہ حج کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے، عمرہ کرنے سے گناہ مٹتا ہے، جس طرح سے کما تنفی الکیر وخبث الحدید، جس طرح سے بھٹی جو ہوتی ہے لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ جب ہم بھٹی میں لوہا کو ڈالتے ہیں، جو لوہا سے تپتا ہے تو لوہے کے جو گندگی ہوتی ہے اس جو ہے آگ تپنے کے بعد، جلنے کے بعد اس کی جو ہے گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جس طرح سے یہ بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ایسے ہی جو ہے آدمی جب حج عمرہ کرتا ہے تو حج عمرہ کرنے سے بھی اس کے گناہ جو ہے ختم جاتے ہیں، غریبی ختم ہوتی ہے۔ غریبی کا علاج ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کسی ممتاز کی بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اللہ رسول کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اگر کسی کا غریبی ہے، فقیری ہے، اگر وہ کسی طریقے سے جا سکتا ہے تو جائے، چونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ اللہ نبی کہہ رہے ہیں کہ جو حج کرتا ہے اس سے غریبی دور ہوتی ہے، جو عمرہ کرتا ہے اس سے فقر دور ہوتا ہے، اس سے غریبی، اس غربت کا جو ہے ازالہ ہوتا ہے، ختمہ ہوتا ہے۔ تو یہ حج عمرہ کا فائدہ ہے کہ جو کوئی حج عمرہ کرتا ہے اللہ اس کے جو گناہ جہاں سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، وہی ساتھ ساتھ اس کی غریبی دور ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو تھی دارقطنی اور طبرانی کی تھی۔ ایک اور حدیث ملاحظہ علیہ فرماتے ہیں جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج والعمرۃ، لیکن فرماتے ہیں کہ بوڑھے آدمی کا، اس طرح کمزور آدمی کا اور ایسے ہی عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج عمرہ ہے۔ جہاد کرنا جو بہت ہی اعلیٰ کام ہے، بلکہ اسلام کا سنان ہے۔ آتے ہیں کہ صرف اسلام کا یہ کوہان ہے، یہ جہاد اسلام کا کوہان ہے۔ جب تک کہ اس امت میں جہاد باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا وہی اسلام کا ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد جذبہ تھا، مسلمانوں کی شان تھی، روب دبدبہ تھا، ایک اس کی پہچان تھی۔ جب مسلمانوں کے اندر موت کا خوف آیا، موت سے ڈرنے لگے، موت سے بھاگنے لگے، جب انہوں نے جہاد سے جو ہے جی چرایا، کہنے لگے کہ جہاد کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، جب مال کی محبت آئی تو مسلمانوں پر ذلت، نکبت، اعتبار کا پستی جو ہے مسلط کر دی گئی۔ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد جو ہے بہت اونچا کام ہے، بہت ہی اعلیٰ کام ہے، اسلام کی کوہان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج عمرہ ہے۔ جو ثواب اس کو حج جہاد میں ملے گا وہی ثواب اس کو حج عمرہ میں ملے گا۔ کہا عورت کا، ایسے بوڑھے کا اور ایسے ہی کمزور آدمی کا جو بیمار ہے، جو بہت یہ ہے جو ہے کمزور ہے، وہ صحت سے کمزور ہے، معذور ہے، ایسے آدمی کا جہاد جو ہے کہا یہ حج اور عمرہ ہے۔ ادھر فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر عبد اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے پر جہاد کرنے والا، والحاج حج کرنے والا، والمعتمر عمرہ کرنے والا، وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ لوگ جو حج کرتے ہیں نہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ،
جو لوگ اللہ کے راستے میں اسلام کی کلمہ بلند کرنے کے لیے کلمت اللہ کے لیے احقاق حق کے لیے ابطال باطل کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اللہ کی باتیں ہیں ایسے ہی وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو عمرہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اندازہ کیجیے، جو اللہ کا مہمان ہو اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی بڑائی کا کیا کہنا، اس کی بزرگی کا کیا کہنا۔ جب ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں، جیسا میزبان ہوتا ہے ویسے مہمان کی عزت کی جاتی ہے۔ میزبان کا استر کم ہے تو اس کی مہمان کی عزت کم ہوتی ہے، میزبان کا استر اونچا ہے تو مہمان کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ مان لیجیے جب دیکھتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ایک مان جائے کوئی وزیر ہے، کوئی منتری ہے، اس کا مہمان ہو، ایک عام آدمی کا مہمان ہو، دونوں کے سواگت میں فرق ہوا کرتا ہے، دونوں کی عزت فرق ہوا کرتا ہے۔ تو دنیا کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے نہیں پاتے ہیں، اللہ کے نہیں پاتے ہیں کہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں، جو لوگ حج کرنے والے ہیں اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، کیونکہ اللہ نے موقع دیا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں، وہ لوگ واقعی سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر ایک کو یہ موقع میسر کرے کہ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں۔ اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا موقع عنایت کرے کہ ہم بھی تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، تیرے گھر کا طواف کر سکیں، ہم بھی صفا اور مروہ پہ سعی کر سکیں، ہمیں وہ جو ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں ہم ادا کر سکیں۔ تو میں کہا اللہ کے فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ